بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو چائنیز لینگویج میڈ ایزی کے چینل پر۔ آج جو میں لیکچر ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں اس کا میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ اردو ہے، اور اس کی ضرورت میں نے اس لیے محسوس کی کہ بہت سارے ہمارے پاکستانی جو اس زبان کو سیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن سیکھ نہیں پاتے، کیونکہ زیادہ تر یوٹیوب اور ان پر لیکچرز جو ہوتے ہیں وہ ان کا میڈیم آف انسٹرکشن جو ہوتا ہے وہ انگلش ہوتا ہے، تو مادری زبان میں آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے، اور اگر تفصیلی سمجھایا جائے، اس چیز کو سمجھا جائے، پڑھا جائے تو بہت آسانی سے ہمیں سمجھ آ سکتا ہے۔ تو آج کا جو پہلا لیکچر ہے، میں سٹیپ بائی سٹیپ چائنیز لرننگ کی ایک سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں، جس میں ہم آسان جملوں سے شروع کریں گے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم جو ایڈوانس ان کے سینٹنس سٹرکچرز ہے، جو ان کی جملوں کی ساخت ہے، وہ بنانا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بیسڈ ہے کہ ہم کسی سے اس کے نام کے بارے میں کس طرح پوچھیں چائنیز لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو ہاؤ ٹو آسک سم ون اباؤٹ دیئر نیم، تو چائنیز زبان میں کسی سے اس کا نام کیسے پوچھے۔ تو سب سے پہلے اس میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اگر مطلب جب چائنیز آپس میں ملتے ہیں، خواہ وہ اجنبی ہوتے ہیں یا خواہ وہ ریلیٹیوز ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، تو وہ گریٹنگ کرتے ہیں، یعنی سلام دعا کرتے ہیں، جس طرح ہم آپس میں ملتے ہیں اور السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو ان کا سب سے پہلی گریٹنگ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ نی ہاؤ یا نین ہاؤ، ٹھیک ہے، یہ دو طریقے ہیں۔ سر ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی دونوں طرف سے۔ تو ایک ان کا جو ہے پولائٹ طریقے سے ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ تھوڑا مطلب نارمل طریقے سے جس طرح ہوتا ہے۔ تو نی ہاؤ، نی ہاؤ، نی ہاؤ، یہ میں بھی آپ کو آگے سمجھاتا ہوں، یہ اس کا پینین ہے۔ اچھا، دو ترٹون جب آپس میں ایک دوسرے کے مطلب ایک دوسرے کو فالو کرے تو جو پہلا تھرڈ ٹون ہے وہ سیکنڈ ٹون میں تبدیل ہو جاتی ہے، ایک رول ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو اس طرح نہیں پڑھنا کہ نی ہاؤ، اس طرح نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے پڑھنا ہے نی ہاؤ، نی ہاؤ یا نین ہاؤ، ٹھیک ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہم اب اس کے لفظی معنی سیکھتے ہیں۔ نین، نین، نین سیکنڈ ٹون ہے اور رائزنگ ٹون ہے، تو آواز کو اونچا کرنا ہے آپ نے، نین، اوکے۔ نین کا مطلب ہے آپ، اوکے۔ اس کے بعد ہے نی، 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 نی کا مطلب ہے تم، اوکے جی۔ اس کے بعد ہے ہاؤ، ہاؤ کا مطلب ہے اچھے۔ تو جب ہم اس کا لفظی معنی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ، تم اچھے، اور جب اس کا تفصیلی معنی دیکھتے ہیں تو وہ اس کا بنتا ہے ہیلو، ہائے، جس طرح بولتے ہیں۔ تو یہ گریٹنگ ہے، اور یہ آپ اگر اجنبی ہے تو بھی آپ نی ہاؤ کہہ کے مخاطب کر سکتے ہیں کسی چائنیز کو۔ تو اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جو سٹیپ ہے اس میں بعض چائنیز سرنیم پوچھتے ہیں، اور مطلب اگر کوئی چائنیز آپ کو نہیں جانتا تو آپ سے سرنیم پوچھے گا، ٹھیک ہے، یا پھر ڈائریکٹ آپ سے نام بھی پوچھ سکتا ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سرنیم جو ہے وہ بہت سارے اس میں پوچھتے ہیں۔ تو سرنیم پوچھنے کا طریقہ کیا ہے، سرنیم کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا فیملی نیم، خاندانی جو نام ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ ہے، میں اس کا پینین آپ کے سامنے ڈسپلے کرتا ہوں۔ یہ اس کا پینین ہے، چنگ ون نین گوئی سنگ، چنگ ون نین گوئی سنگ، چنگ ون نین گوئی سنگ، نین گوئی سنگ، نین گوئی سنگ، چنگ ون نین گوئی سنگ، چنگ ون، چنگ ون نین گوئی سنگ، چنگ ون نین گوئی سنگ۔ چنگ ون کا مطلب کیا ہے، چنگ ون کہتے ہیں انگلش زبان میں ایکسکیوز می کو، لیکن اردو زبان میں دو طریقوں سے، یا مے آئی آسک انگلش میں۔ تو اردو میں کس طرح ہے، اردو میں یہ ہے معاف کیجئے، یا کیا میں پوچھ سکتا ہوں، کیا پوچھ سکتا ہوں، چونکہ ہم نام کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو اس پورے جملے کا بریک ڈاؤن کر کے دیتا ہوں۔ اس کا دوسرا جو لفظ ہے نین، نین، نین یعنی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ گوے، 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 گوے کہتا ہے، ایک اس کا مطلب ہے مہنگا، اور دوسرا اس کا مطلب ہے تعظیمی، احتراماً، میں آپ کو احتراماً کیا سرنیم یا کیا فیملی نیم بلا سکتا ہوں۔ تو ایک اس کا مطلب ہے مہنگا۔ اس کے اوپر میں نے ایک جملہ بھی اس میں یہاں پر دیا ہوا ہے، یہ ہے
گوے کا لفظ آپ ریڈ میں دیکھ سکتے ہیں، جیان ایفو خن گوے، جیان ایفو خن گوے، یعنی یہ کپڑے بہت مہنگے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس کا ایک معنی ہے، لیکن اس کا دوسرا معنی ہے تعظیمی. اور ایک ہے سنگ کا مطلب ہے خاندانی نام. تو اس کا تفصیلی معنی بنتا ہے کہ معاف کیجئے آپ کا خاندانی نام کیا ہے. پورا تفصیلی معنی اس کا ایسے بنتا ہے. سو چنگ وان نینگوئی سنگ. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. آگے اس میں ہے کہ کس طرح آپ نام کے بارے میں پوچھیں گے تو یہ جملہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چنگ وان نی جاؤ شما منگز، نی جاؤ شما منگز. یہ آپ کے سامنے اس کا پینین آ گیا. چنگ وان نی جاؤ شما منگز، شما منگز، منگز. اوکے، تو چنگ وان کا مطلب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اس کا مطلب ہے معاف کیجئے یا کیا میں پوچھ سکتا ہوں. نی کا مطلب آپ آلریڈی جانتے ہیں تم، لیکن یہاں پر تم ہے، ٹھیک ہے. اور جاؤ کا مطلب ہے جاؤ، جاؤ فورٹون، جاؤ، جاؤ کا مطلب ہے پکارا جانا. اور شما، 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 شما کا مطلب ہے کیا یا کس. اوکے. اور منگز، 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 منگز کا مطلب ہے نام. اوکے. تو اس کا تفصیلی معنی کیا بنتا ہے؟ معاف کیجئے تمہیں کس نام سے پکارا جاتا ہے، تمہیں کس نام سے پکارا جاتا ہے. تو یہ اس کا تفصیلی معنی ہے. تو آپ اس طرح پوچھ سکتے ہیں. پہلے ہم نے سرنیم یا فیملی نیم پوچھا، ابھی ہم نے نام پوچھا. تو ایک اور طریقہ بھی ہے نام پوچھنے کا، اور وہ یہ ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں چنگ وان نین، چنگ وان وہ گائے زم چنگ خو نین، چنگ وان وہ گائے زم چنگ خو نین، وہ گائے زم چنگ خو نین. چنگ وان تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے معاف کیجئے یا کیا میں پوچھ سکتا ہوں. وہ کا مطلب ہے فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، اس کا مطلب ہے میں. اور اس کے بعد ہے گائے. تو یہ ینگ گائے، ینگ گائے، ینگ گائے ایک لفظ ہے، انگلش میں ہم اس کو شوٹ کہتے ہیں، اور اردو میں چاہیے، چاہیے. اور اس کے بعد ہے زما، 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 زما کا مطلب ہے کیسے. اور اس کے بعد ہے چنگ خو. چنگ خو کا مطلب ہے، چنگ خو کا مطلب ہے مخاطب کرنا یا بلانا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد نین آتا ہے، تو نین آپ پڑھ چکے آپ. تو اس کا تفصیلی جو معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو کیسے یا کس نام سے مخاطب کروں، یا میں آپ کو کیسے یا کس نام سے بلاؤں. تو یہ اس کا معنی بنتا ہے، پورا تفصیلی معنی. تو یہ ایک اور طریقہ ہے نام پوچھنے کا. اور آسان اگر آپ پوچھنا چاہیں آسان طریقے سے، تو ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے ڈائریکٹ کہیں چنگ وان نی جاؤ شما، چنگ وان نی جاؤ شما، نی جاؤ شما، معاف کیجئے تمہیں کیا پکارا جاتا ہے. تو اس کے جو آنسرز ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا آنسر آپ نے کس طرح دینا ہے. ہاؤ ٹو آنسر دیز کویسچنز. سو آپ نے سرنیم کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ وہ سنگ خٹک. جس طرح ہمارے قبائل ہوتے ہیں، یہ میرا خاندانی نام خٹک ہے، ٹھیک ہے، یا میرا خاندان خٹک ہے، یا میرا قبیلہ خٹک ہے. یہ کچھ ٹرائبز کے بارے میں میں نے آپ کو، یا مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں خٹک، یوسف زئی، اس طرح چائنیز بھی سرنیمز، ان کے سرنیمز ہوتے ہیں، خاندانی نام ہوتے ہیں، جس طرح لی، وانگ، چانگ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کے نام سرنیمز ہے. ٹھیک ہے. اور اکثر چائنیز نیم جو ہے وہ 3 ناموں پر مشتمل ہوتا ہے، فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم اور لاسٹ نیم ہوتا ہے. پھر اس طرح تو یہ تو وسنگ خٹک. اس طرح آپ نے پوچھا تھا کہ نینگوئی سنگ، نینگوئی سنگ، گوئے ہم نے ہٹا دیا، یعنی وہ تعظیم والا ہم نے ہٹا دیا، ہم نے صرف کہا وسنگ. وسنگ میرا خاندانی نام ہے، میرا خاندان خٹک ہے. اور وجا عمر، وجہ عمر میرا نام عمر ہے. تو یہ اگر آپ نے سرنیم کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ وسنگ خٹک وجیا عمر اس طرح آپ بول سکتے ہیں. اور اس طرح یہ ان کے جو ہے نام ہے، یہ یو پھنگ فئی. اوکے. سو لی یو اور وان پھنگ اور جان فئی. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نام کے بارے میں، کہ کس طرح آپ نے کسی چائنیز سے اس کے نام کے بارے میں پوچھنا ہے، یا وہ آپ سے کیسے پوچھ سکتا ہے اور آپ نے پھر جواب کیسے دینا ہے. تو امید ہے آپ کو لیکچر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. کچھ فیڈ بیک اگر آپ دینا چاہیں تو ہماری امپرومنٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا. اور آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ ضرور ہماری
جو ہے فیس بک پیج پر لائک کریں اس کو، اور ہمارے انسٹاگرام پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے آگے بھی بہت ہی